اب میں آپ لوگوں کی طرف آنا چاہتا ہوں، ایک ایک بات اٹھاتا ہوں اور اٹھا کر کے آپ کے گلے میں پھول کے ہار کی طرح بنا کے ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اجازت ہے؟ اب دیکھو اپنے گریبان میں جھانکو، کوئی شخص ایسا ہو جس پہ صبح سے شام تک 10 مرتبہ اللہ کی لعنت پڑ جائے تو بولو وہ کتنا برا شخص ہوگا جس پہ اللہ کی لعنت پڑ جائے۔ اگر کسی نمازی پہ 10 مرتبہ اللہ کی لعنت پڑے تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے، اور کسی حاجی پہ اگر 10 مرتبہ اللہ کی لعنت پڑے وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ کسی مولانا پہ یا تم پہ یا مجھ پہ اگر کسی پہ 10 مرتبہ کم سے کم اگر اللہ کی لعنت پڑ جائے تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ مگر آپ لوگوں میں بھی کم سے کم 15 آدمی تو ایسے ہوں گے جن پہ روزانہ کم سے کم 10 مرتبہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے۔ آپ کہو گے کیسے؟ میں کوئی بھی بات بغیر ثبوت اور بغیر دلیل کے نہیں کروں گا، انشاءاللہ یا تو قرآن سے ثابت کر کے جاؤں گا یا حدیث سے۔ کون ہے وہ جس پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے؟ بتاؤں؟ نام لے کے ایسے ہی ڈر گئے۔ لیکن پیارے اگر میں بتاؤں تو میری بات بھی غلط ہو سکتی ہے، اگر مولانا شعیب صاحب بتائیں ان کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، سید معراج میاں بتائیں ان کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، قاری ذاکر حمیر پوری بتائیں ان کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، کوئی پیر صاحب بتائیں ان کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، تو پھر کس سے پوچھو گے؟ بات تو تگڑی کہہ دی ہے تو دلیل بھی تگڑی دے کر کے جاؤں گا۔ چلو قرآن شریف کی طرف چلو، اللہ کے کلام کی طرف چلو۔ قرآن شریف کا کوئی بھی لفظ غلط نہیں ہو سکتا، کوئی بھی حرف غلط نہیں ہو سکتا، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن قرآن حق ہے، اس کا ہر لفظ حق ہے۔ اب ذرا سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ فرماتا جھوٹوں پر، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ کس پہ اللہ کی لعنت؟ جھوٹوں پر۔ اب اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو، صبح سے شام تک کون کتنی کچی پھینک رہا۔ اور یہ جو ہے نا یہ موبائل، یہ تو مقرروں کو بھی جھوٹ بلوا دیتا ہے، شاعروں کو بھی، ناظموں کو بھی، پیروں کو بھی۔ کہاں پہنچے حضرات؟ ہے لال پور میں، کہہ رہا دڑیا، وہاں پہنچ گیا ٹانڈا۔ یہ بھی تو جھوٹ ہے۔ کتنا کہاں حضرت ہے دکان پہ تو بتا رہے ہیں، مکان پہ ہے، مکان پہ تو دکان پہ۔ کم سے کم 10 مرتبہ انسان جھوٹ بول جاتا ہے، اور اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اب اگر نماز پڑھے اور جھوٹ بولے تو اس پہ بھی اللہ کی لعنت، حج کر لے اور جھوٹ بولے اس پہ بھی اللہ کی لعنت، تقریر کرے اور جھوٹ بولے اس پہ بھی اللہ کی لعنت، نعت پڑھے جھوٹ بولے اس پہ بھی اللہ کی لعنت، نماز پڑھے اور جھوٹ بولے اس پہ بھی اللہ کی لعنت، جو جھوٹ بولے اس پہ اللہ کی لعنت۔ تم نے حضور سید صادق میاں کے عرس پاک میں تمہیں یہ وعدہ کرنا ہے، اگر اللہ کی لعنت سے بچنا ہے تو آج کے بعد جھوٹ نہیں چلے گا۔ بے شک بے شک، بہت خوب حضرت، بے شک بے شک۔ پیر صاحب کپڑا پکڑوا دیتے ہیں دور تک، کہ لوگ پکڑا پکڑ بولے جھوٹ سے بچتا رہوں گا، چغلی سے بچتا رہوں گا، غیبت سے بچتا رہوں گا، ساری توبہ کرا کے، اور حجرے میں بیٹھ کے پیر اتنی غیبت کر رہا ہے، اتنی چغلی کر رہا ہے، مرید کر رہا ہے ہاں حضور ہاں حضور ہاں، ادھر توبہ کرا رہا ہے۔ پہلے سدھرنا پڑے گا، بے شک بے شک، پہلے سنبھلنا پڑے گا۔ یہ حضور سید صادق میں صاحب بھولے تھے،
सीधे थे, जी 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 शरीफ थे, तुम लोग ज्यादा जानते हो। और फिर यार उनकी रगों में फातिमी दूध और हैदरी खून मौजूद। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक नमाज पढ़ते हो ना, नमाज, तुम क्यों नमाज पढ़ोगे? तुम तो जलसे में एक नारा लगाओगे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जन्नत अपने अब्बा की, ठेकेदार हो गए जन्नत के। एक ही नारे में तुम क्यों नमाज पढ़ोगे? नमाज से क्या मतलब? बस नारा लगा लिए, कूद लिए, फांद लिए, जन्नत अपने अब्बा। मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखल फिल जन्नह, जिसने कलमा पढ़ा, ईमान लाया, जन्नत में तो जाएगा। मगर उससे पहले कब्र में सर्विस भी होगी, सर्विस। इतनी कुटाई होगी ना, इधर की पसली इधर चू, इधर की पसली चू, फिर कोई किसी की नहीं सुनेगा, सारी जंग छुड़ा दी जाएगी। इसलिए मैंने कहा एक एक बात उठाऊंगा और बताता जाऊंगा। बोलो उर्से पाक में, वो भी आले रसूल के उर्से पाक में, ये गुनाहगार और ये आले रसूल यहाँ पर मौजूद। बोलो इंशाअल्लाह आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे, अहद कर लो तो तुम्हारी इस्लाह हो जाएगी। बोलो इंशाअल्लाह आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे। हाथ उठा के वायदा करो तो आगे बढ़ूंगा। बोलो इंशाअल्लाह झूठ, बोलो इंशाअल्लाह झूठ, इंशाअल्लाह रख लो। अब